وبرکاتہ۔ ایک کسان تھا، اس نے جوار کی فصل بوئی۔ جب فصل پک گئی اور ایک شیر آ گیا، شیر کھیت میں گھس گیا۔ کسان ایک چھپر پر چڑھ بیٹھا۔ شیر نے اسے کہا، نیچے اترو، میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ کسان نے کہا کہ میں ابھی تو دبلا پتلا ہوں، میں ذرا کھا پی لوں، جب میں موٹا تازہ ہو جاؤں گا تو مجھے کھا لینا۔ شیر روزانہ آتا اور کسان کو آ کر بولتا کہ نیچے اترو، میں تجھے کھا جاؤں گا۔ کسان اس کے خوف سے لاغر ہوتا گیا، کمزور ہوتا گیا۔ اس کی بیوی نے اس سے دریافت کیا کہ تم خوب کھا پی بھی لیتے ہو، مگر پھر بھی دبلے پتلے ہوتے جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ جب یہ ساری صورتحال کسان نے اپنی بیوی کو بتائی کہ ایک شیر روزانہ آتا ہے، مجھے ڈراتا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا، میں اس لیے دبلا ہو رہا ہوں، مجھے یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہیں سچ مچ شیر مجھے کھا نہ لے۔ بیوی نے تھوڑی دیر سوچا اور پوچھا کہ شیر کس وقت آتا ہے؟ کسان نے کہا کہ جب بھی دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو شیر آ جاتا ہے۔ پھر اس کی بیوی نے مردانہ کپڑے پہنے اور گھوڑے پر سوار ہوئی اور ہتھیار بھی اٹھا لیے، جو شکار کے لیے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اٹھا لیے، یعنی کہ اس نے اپنے ذہن میں ایک پلاننگ بنا لی تھی۔ اچھا، جوار کے کھیت کے قریب آئی، اس نے دیکھا کہ شیر اس کے خاوند یعنی کہ اس کا ہسبینڈ چھپر کے اوپر کھڑا ہے اور شیر نیچے کھڑا ہے۔ بیوی نے آواز لگائی، اے کسان، کسان۔ کسان نے کہا، جی مالک۔ بیوی نے کہا، بادشاہ نکلا ہے شیروں کے شکار کے لیے، تمہارے آس پاس اگر کوئی شیر آئے یا اس شیر کے پاؤں کے نشان بھی نظر آئیں تو مجھے ضرور بتانا، چاہے وہ پچھلے سال کے ہوں یا ابھی کے نشان ہوں، مجھے بتانا ضرور۔ کسان نے شیر سے پوچھا، بتاؤ کیا کروں، تمہارے بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ شیر نے کہا، یہ بادشاہ کا وزیر ہے، ہاں، اب مجھے ضرور بھگاؤ یہاں سے۔ شیر کہہ رہا ہے کسان سے کہ مجھے یہاں سے بھگاؤ ورنہ میں بادشاہ کے فوج کا شکار ہو جاؤں گا۔ کسان نے کہا، تم چپ رہو، میں تمہارے اوپر ایک چادر ڈال دیتا ہوں، تم نیچے سو جاؤ۔ اور کسان نے اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ پھر اس نے جواب دیا، اے سوار، گھوڑ سوار، میں نے شیر کے پاؤں کے نشان نہیں دیکھے۔ اس گھوڑ سوار نے پوچھا، وہ موٹی کالی چیز کیا پڑی ہوئی ہے تمہاری شال کے نیچے؟ کسان نے کہا، یہ لکڑی ہے، میں نے اسے حقہ جلانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بیوی نے کہا، یعنی اس گھوڑ سوار نے کہا کہ اس کا کچھ حصہ مجھے کاٹ کر دے دو، میں نے بھی بادشاہ کے لیے لے کر جانا ہے، وہ بھی حقہ پیتا ہے۔ کسان نے شیر سے پوچھا، اب میں کیا کروں؟ تو شیر نے کسان کو جواب دیا کہ تم ایسے کرو کہ میرا ایک کان کاٹ کر مجھے دے دو۔ کسان نے شیر کا ایک کان کاٹ کر علیحدہ کر دیا، تو
وہ کان کا ٹکڑا اس گھوڑ سوار کو دیا۔ اس گھوڑ سوار نے کہا مجھے اس سے ذرا بڑا ٹکڑا دو۔ شیر نے کہا اب دوسرا کان کا بھی ٹکڑا کاٹ کر دے دو۔ کسان نے شیر کا دوسرے کان کو بھی کاٹ دیا اور وہ ٹکڑا بھی اس گھوڑ سوار کے حوالے کر دیا، یعنی اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ اس کی بیوی نے غصے میں کہا تم مجھے بڑا ٹکڑا کیوں نہیں کاٹ کے دیتے لکڑی کے اس تنے سے؟ یعنی کہ اس طرح بول رہی ہے کہ شیر کو معلوم بھی نہ ہو کہ وہ لکڑی کی بات کر رہی ہے۔ پھر شیر نے کہا اب تم میری دم کاٹ کر دے دو۔ دم دا پتہ کینوں آندے نے؟ دم ہوندی ہے جڑی پوچھل ہوندی ہے۔ بیوی نے کہا تم تھوڑا سا کاٹتے ہو، تم چھوڑو میں خود کاٹ لوں گا۔ ابھی یہ الفاظ کہے ہی تھے اس گھوڑ سوار نے، یہ سنتے ہی شیر شال کے نیچے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سامنے سے ایک گیدڑ آیا، اس نے شیر سے پوچھا تمہارے کان بھی کٹے ہوئے ہیں اور تمہاری دم بھی کٹی ہوئی ہے اور خون بھی بہہ رہا ہے اور تم بھاگ کر بھی آ رہے ہو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شیر نے کہا بادشاہ کی فوج نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے۔ بادشاہ کی فوج بہت ظالم ہے، اس نے میرے دونوں کان بھی کاٹ دیے ہیں اور دم بھی کاٹ لی ہے، بس خدا نے میری جان بچائی ہے۔ میں اپنی جان پتہ نہیں کس طرح بچا کے باجا ہوں، یہ اللہ ہی جانے۔ گیدڑ نے کہا او بزدل شیر، اتنا بڑا شیر ہو گیا ہے، تجھے تو ایک عورت نے ڈرایا ہے۔ وہاں پر نہ کوئی بادشاہ ہے نہ ہی کوئی فوج ہے، تمہارے کان بھی ایک عورت نے ہی کاٹے ہیں اور تمہاری دم بھی اسی عورت نے کاٹی ہے۔ شیر نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے فوج اور وزیر کو دیکھا ہے۔ گیدڑ نے کہا یہ عورت تھی، آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ شیر پہلے تو مانتا نہیں، پھر جب شیر مانا، گیدڑ نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تم ایک رسی اپنے گلے میں ڈالو اور اس کا دوسرا سرا میرے گلے میں بھی۔ پھر گیدڑ نے رسی اپنے گلے میں بھی اور شیر کے گلے میں بھی ڈال دی۔ دونوں چل دیے جس طرف سے شیر بھاگا تھا۔ جب وہ دونوں چلتے چلتے ادھر پہنچے کسان کے پاس جدھر سے اس کی دم اور کان کاٹے گئے تھے، سوار نے دیکھا کہ شیر کو گیدڑ کھینچتا ہوا لا رہا ہے۔ پہلے گیدڑ کھینچ کے لے کے آیا شیر نو۔ اس نے گیدڑ سے پوچھا اوئے تم نے بادشاہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 14 شیر تمہارے پاس لاؤں گا، اوئے اب صرف ایک لے کر آئے ہو، وہ بھی کان کٹا؟ کہ شیر کا تو پہلے ہی کان کٹا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی شیر بھاگ کھڑا ہوا اور گیدڑ کو بھی ساتھ میں گھسیٹتا ہوا لے چلا، کیونکہ گیدڑ کے گلے میں بھی رسی تھی۔ گیدڑ کا سر تن سے جدا ہو گیا، ٹانگیں بھی ٹوٹ گئی اور مر گیا۔ شیر اپنے کٹے ہوئے کان اور دم کے بغیر ہی بھاگتا رہا۔ کسان اور اس کی بیوی جوار کے کھیت میں خوشی خوشی رہنے لگے اور اپنی فصل خوشی خوشی کاٹنے لگے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے۔ اس سے ہمیں اخلاقی سبق یہ ملتا ہے کہ